السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ ملک کے فضائل دیکھیں گے۔ سورہ ملک مکی صورت ہے اور اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ اس صورت کو تبارک، مانعہ، منجیہ اور مجادلہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم مانعہ یعنی عذاب الہی سے روکنے والی کہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ گاڑا، وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو سورہ ملک پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مانعہ ہے، یہ منجیہ ہے جو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی حدیث تحفہ میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، پڑوسیوں کو سکھاؤ، یہ نجات دینے والی، قیامت میں مجادلہ کرنے والی ہے، اپنے رب سے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی کہ اسے عذاب جہنم سے بچائے، اس کی وجہ سے اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک سورت 30 آیتوں والی ہے، اس نے میری امت کے ایک شخص کی سفارش کی، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ سورت تبارک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم، تنزیل، السجدہ اور سورہ تبارک ہر رات پڑھا کرتے تھے اور سفر و حضر میں بھی کبھی ترک نہ فرماتے تھے۔ چاند دیکھ کر اسے پڑھا جائے تو مہینہ کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے محفوظ رہے گا، اس لیے یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ روح المعانی۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور عالم سکرات میں ذرہ بھر تکلیف نہ ہوگی۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ اس لیے اگر اس صورت کو 11 روز تک بعد نماز ظہر پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 روز تک بعد نماز ظہر پڑھ کر اللہ کے حضور میں کسی مرحوم آدمی کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے اور مرحوم کو اللہ تعالیٰ راحت نصیب فرمائے گا اور اس سے عذاب قبر ٹال جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سورۃ الملک مکیہ وہی 30 آیات بفیہا رکوعان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.